السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 14 to 18۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہش کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ہیں، خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزیں بتا دی ہیں جن کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو حصول ہے وہ دراصل کیا ہے؟ دنیا کی خواہشات، یہ انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ اس آیت میں جن جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، یہ فطری طور پر ہے، اللہ نے رکھ دی ہے نا۔ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کے دل میں نہیں رکھی ہے، ہم ان سب چیزوں سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، تو یہ فطری طور پر ہے۔ اور ان چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش بھی ہوتی ہے، اور انسان کی اکثریت اس امتحان میں اکثر فیل ہو رہی ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بذات خود بری بھی ہو، اور ان سے محبت کرنا ایک فطری امر ہے، اور فطری امر بھی بذات خود برا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو اس دنیا کی رنگینیاں اور یہ لہلہاتے کھیت اور باغات اور تہذیب اور تمدن کے نظارے بھی کچھ بھی انسان کو نظر نہیں آتے۔ جب انسان، جیسے کہ مثال کے طور پہ، جب انسان ان باغات اور پھلوں سے اور لہلاتے کھیتوں سے یا باغیچوں سے محبت نہیں کرتا تو اسے کیا پڑی تھی کہ اس کو جب لالچ دی جاتی کہ اللہ کیا تو باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہے نا، اس طریقے سے پھر اس کو کیسے لالچ آتی؟ جب یہاں کی زندگی میں اس کو لالچ ہے، محبت ہے، تبھی تو اس نے آخرت کی جو طرف اس کی رغبت دلائی گئی تاکہ پھر وہ دنیا کی زندگی میں رہ کے آخرت کی تیاری کرے۔ تو جس سے صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چیزیں بذات خود بری ہیں اور نہ ہی ان سے محبت اور ان کا حصول بھی کیا ہے، برا چیز ہے۔ بری چیز دراصل کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور حاصل کرنے میں اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ اسے آخرت ہی یاد نہ رہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نا اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں سے اس طرح اسے استعمال کرتے ہیں، اور انہیں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ بس کیا کرتے، بس ایک لمٹ کے طور پر انہیں استعمال کرنا ہے۔ انہیں یہ جو چیزیں ہیں نا اس دنیا کی راحت اور سکون میں نصیب بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو وہ اعتدال میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ انہیں آخرت بھی کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی آخرت بھی نصیب ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ دراصل کیونکہ یہ جو دنیا ہے کیا ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، وَعِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اللہ کے پاس کیا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا کا حصول، دنیا کی خواہش، یہ تو انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو یہاں پہ جتنی بھی آیت میں جو چیزیں بتائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں ان سے محبت نہیں ہے۔
ہم ان کے بغیر زندگی کاٹ لیں گے، ہم ان کے بغیر رہ لیں گے، نہیں۔ ہر انسان کے دلوں میں ان سب چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ تو دنیا کی محبت سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ ایک غیر فطری بات ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما ہی رہے ہیں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے دلوں میں کیا ہے، رکھ دی گئی ہے، محبت ڈال دی گئی ہے۔ عورتوں کی کن کن چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے؟ عورتوں کی، نساء، عورتوں کی۔ تو ہر انسان اب چاہے شوہر لے لے، چاہے اولادیں لے لے، چاہے بھائی بہن لے لے، تو ایک عورت سے محبت کی جاتی ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، ہر طرح سے عورتوں سے محبت کہیں نہ کہیں کی جاتی ہے۔ اور پھر والبنین یعنی بیٹوں سے بھی محبت کی جاتی ہے، اولادوں سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ اور خزانے، والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے یعنی سونے چاندی کے ڈھیر، ان سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ تو قناطیری جو ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ قاف نون تو را ہے، یہ ربائی ہے، یعنی کہ اس کے 4 روٹ ورڈز ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ قناطیر سے مراد دراصل سونے اور چاندی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور من الذهب والفضة والخیل مسومہ، سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ہیں یا نشان زدہ برانڈڈ جو گھوڑے ہیں، ان سب کی جو چیزیں سے محبت ہے انسانوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ محبت انسان کے دلوں میں کیا ہے؟ فطری بات ہے، انسان کی فطرت میں ہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ تو انسان کو ان تمام چیزوں سے محبت تو ہوگی۔ آپ دیکھیں، چاہے جتنا بھی انسان دین کے اندر آ جائے یا کہیں بھی آ جائے نا، ہر انسان کا، اب دیکھیں خواتین، ان کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ سونے چاندی سے نا، اٹریکشن ہوتا ہے۔ چاہے کتنی بھی خوبصورت جویلری سونے چاندی کی آ جائے تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو لے پہن لے، حاصل کر لے۔ اب مرد ہیں، ان کے لیے کیا اٹریکشن چیزیں ہوتی ہیں؟ ان کے لیے عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر خزانے ہوتے ہیں، پھر اولادیں ہوتے ہیں، اولادوں میں خاص کر بیٹے ہوتے ہیں، اور پھر ہر انسان کی جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ برانڈڈ پہنے، برانڈڈ پہنے، برانڈڈ اوڑھے، برانڈڈ چیزیں لے، برانڈڈ چیزیں اختیار کرے، چاہے گاڑی ہو، چاہے بنگلہ ہو، چاہے اس کے گھر میں لگنے والی جو چیزیں وہ ساری برانڈڈ ہوں، اچھی کوالٹی کی ہوں، برانڈڈ ہو۔ تو مسومہ کس چیز سے ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مسومہ یعنی کہ سین واو میم سے ہے۔ تو اعلیٰ نسل، یہاں پہ جو مراد ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، تو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں بھی اسی سے مراد لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مسومہ سے مراد اعلیٰ نسل کے گھوڑے یا پھر جو لیٹسٹ ماڈل کی جو گاڑیاں ہیں، اس سے یہاں مراد یہ ہے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے لیے مرسیڈیز ہو، ہمارے لیے بہترین جو گاڑیاں ہیں آج کی لیٹسٹ ماڈل کی، وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ ہر ایک کی جو پسند ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر انسان، ہر شخص وہ چاہتا ہے کہ ہمیں برانڈڈ چیز ملے، لوکل کوالٹی کی نہ ہو۔ تو یہ سب چیزوں کی محبت اللہ نے انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ لیکن ان چیزوں سے محبت دراصل کیا ہے؟ اسے کیسے کرنا ہے؟ اسے اعتدال میں رکھنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور ان چیزوں کے تمام جو چیزیں آئی ہیں ان سے تو محبت ہمیں ہوگی ہی، لیکن ان چیزوں سے محبت دراصل ہمیں اعتدال میں رکھ کر کرنی ہوگی، اللہ کی حدوں کے اندر رہ کر کرنی ہوگی۔ اللہ کی حدوں کے باہر جا کے ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں بھی ان سے کیا کرنا ہے؟ بس محبت رکھنی ہے، ضرورت سے زائد نہیں۔ تو جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے شہوات، شہوات شین ہا واو سے ہے، اس کی میننگس ہوتی ہے خواہشات یا مرغوب چیزیں۔ تو جو خواہش ہوتی ہے وہ انسان کے اندر کیا ہے؟ رکھ دی گئی ہیں۔ ان خواہشات کو انسان کو ٹرن کر کے کس کی طرف کر لینا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کر لینا چاہیے۔ خواہشاتوں کا جو رخ ہے اللہ کی طرف اپنی موڑ دیں، اپنی خواہشوں کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہمیں موڑ دینا چاہیے۔ تو ہم اس سے بچنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی یا ان سے حاصل جو ہم ان کو خواہشات ہوتی ہے نا کہ انسان ان کو حاصل کر لے، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں فلاں ہمیں نیکلیس مل جائے، ہمیں فلاں گولڈ کا جو ہے وہ پورا سیٹ مل جائے، یا ہمیں بڑی سی مرسیڈیز گاڑی مل جائے، اور یا بڑی سی ہمیں بہترین جگہ مل جائے، یا ہمیں
ڈھیر لگا ہوا سونا چاندی سب چیزیں مل جائے تو انسان کیا ہے اس سے بچ نہیں سکتا ہے، بچنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ ہمارا مقصد دراصل کیا ہے؟ زندگی جو ہے خواہشات کی پیروی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، بلکہ خواہشات کی پیروی کیا ہے کہ خواہشات کی پیروی کو کنارے رکھ کر اللہ کی رضامندی کی اتباع کی جائے۔ خواہشہ کو اگر انسان پورا کرنے چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہی انجام ہوگا نا کہ ہزار خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر انسان کا دم نکلے۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ انسان دوسری خواہش کرنے لگتا ہے۔ اگر آج ایک کسی کے پاس سائیکل ہے تو اس کا دل کرنے لگتا ہے کہ ہم اب بائک خرید لیں۔ بائک اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو اب کار دے دیجئے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کار دے دیتا ہے تو اس کا دل کرنے لگتا ہے کہ اسے مرسیڈیز مل جائے۔ جب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ مرسیڈیز دے دیتا ہے تو اس کا دل کیا کہنے لگتا ہے کہ مجھے اب جیٹ مل جائے، پلین مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اس کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہونے والی ہیں۔ خواہشات کیا ہیں؟ انسان کی بڑھتی چلی جائیں گی، تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو خواہشات کیا ہیں؟ اللہ کی حدوں کے اندر بس رکھیں۔ اپنی خواہشات سے کیا ہے؟ پیچھا نہیں ہم اپنی خواہشات سے نا پیچھا نہیں چھڑا سکتے، لیکن ان خواہشات کا جو رخ ہے نا وہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ انسان کی دوڑ دھوپ، انسان کی جو دعا ہے وہ ایسی چیزیں ہوں جس میں اللہ کی رضامندی ہو، رب کی رضامندی ہو، ٹھیک ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم بھرم بھی ہو جاتا۔ اگر خواہشات کی محبت اور رغبت انسان کے دل میں نہ ہوتی تو اس کو آخرت کی نعمتوں کا ذائقہ ہی معلوم نہیں ہوگا نا، اور نہ ہی ان میں رغبت ہوگی۔ پھر نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کر کے اس کو کیا ضرورت ہوگی نا، اور اسے برے اعمال چھوڑ کر دوزخ سے بچنے کی کیا فکر ہوتی۔ خواہشات کی محبت اور رغبت فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان بھی لینا مقصود ہے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے فانی ہونے کا یقین کر کے اپنی ضرورت کے مطابق ان کی فکر کرتا ہے اور ان کو آخرت کے کام میں لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبت کو آزمائش کے لیے مرغوب بنا دیا ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ کہف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ان کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بہترین چیزوں سے سجا دیا ہے، نشو و نما کر دیا ہے، مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہے۔ تو یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں نا، ان میں سے سب سے پہلے جو چیز کا ذکر ہے وہ من النساء، عورت کا ہے۔ من النساء عورت ہے، کیونکہ یہ دراصل ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے جو سب سے پہلے جو بچے پلتے بڑھتے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کس کی گود میں بڑے ہوتے ہیں؟ ماؤں کی گود میں نا۔ تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورت سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ تو دراصل یہ عورت کی محبت کیا ہے؟ یہ عورت کی محبت ہی ہوتی ہے کہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہروں سے ایسے کام کروا لیتی ہیں، اللہ کے خلاف ایسی نافرمانی کے جو کام کروا لیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان شوہروں کو نہیں دکھتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ان سب کی ان کے اندر تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی انسان اللہ کے حدوں کو کراس نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دراصل کیا ہے کہ جو بیوی جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ کب بہترین ہوتی ہے؟ کہ دنیا کیا ہے، دراصل سامان زندگی ہے، اور دنیا کا جو بہترین سامان ہے وہ نیک بیوی ہے،
کہ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کو بجا لائے، اور اگر وہ اس سے غائب ہو جائے، یعنی گھر سے کہیں دور چلا جائے اس کا شوہر، تو وہ اسے اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نیک بیوی کی نشانی تھی۔ تو ایک مومن عورت کی جو محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی انسان نہ کرے، اللہ کی حدوں کو کراس بھی نہ کرے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ نساء، اس کے ذریعے سے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ عورتوں کے ذریعے سے یہ جو خواہشات نفس ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ تو من النساء، عورتیں خواہشات کی محبت میں عورتوں کے لیے پہلا درجہ رکھا گیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد کے لیے رغبت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس ہی سکون رکھ دیا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اور جو تمام انسانوں کے لیے جو ایک فتنہ ہے، جو ایک سب سے بڑا جو خواہشات جس میں رکھی ہے وہ عورت ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ والبنین، اور اولادیں۔ بنین مانے بیٹے یا اولادیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹوں کی محبت میں انسان کے لیے اس لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے کہ بیٹوں کی دراصل محبت میں انسان کی کیا ہوتی؟ نسل چلتی ہے، نسل انسانی کی وقع ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی بتایا، آیت نمبر 28 میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد دراصل کیا ہے؟ واقعی میں ایک آزمائش، ایک فتنہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیریفائی کر دیا کہ اولاد کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے، اس کے لیے فتنہ ہے۔ تو کب یہ ہماری جو اولادیں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے کب فتنہ ہو جاتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اگر اولاد کو دین کی راہ سے نہیں لگایا، اور پھر وہ اولاد دراصل کیا کرتی ہے؟ خود انسان کو دین کی راہ سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے، تو یہ دراصل اولاد کیا ہے؟ وہ دراصل فتنہ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ اور اگر اسی اولاد کو انسان اچھی تربیت کرے، نیک صالح بنائے، دیندار بنائے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا پھر وہ اولاد فتنہ ہوگی یا صدقہ جاریہ ہوگی، ہے نا؟ تو پھر وہی اولاد انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا ہو جائے گی؟ صدقہ جاریہ بن جائے گی، نیک صالح ہو جائے گی۔ تو اگر بچوں کو اچھی تربیت دے، دین پہ لگایا جائے، تو وہ اولادیں اچھی بنتی ہیں، پھر وہ فتنہ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سونا اور چاندی جو جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ تمہاری آزمائش ہے۔ اس میں بھی اس کے لیے بھی، اس کے ذریعے سے بھی یہ تمہاری دنیاوی زندگی کو خوشنما بنا دے گیا، خوشنما اور مزین بنا دیا گیا۔ سونا اور چاندی سے انسان کی محبت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ سارے ہی انسان، آپ دیکھیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سونا چاندی سے محبت نہیں کرتا ہو۔ بچہ بوڑھا ہر جو عمر کا انسان ہے وہ ان تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے انہیں خزانوں کی صورت میں وہ جمع کر کے بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جو بھوکے بھیڑ ہے نا، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، دو بھوکے بھیڑ جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو، مال اور عزت کی حرص برباد کر دیتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث 2376 تھی۔ اسی طرح سے سیدنا کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کے لیے مال کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث 2336 تھی۔ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو فتنہ عورتیں ہیں، پھر اس کے بعد جو مال ہے، پھر اولادیں، یہ سب کیا ہے؟ ہماری آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو ہمیں ان سب سے
بچ بچ کے چلنا چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا محبت، ہماری خواہشات کس طرف جا رہی ہے، ایسا تو نہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہی ہے۔ پھر آتا ہے والخیل مسومتی، والخیل مسومتی یعنی کہ نشان زدہ قیمتی گھوڑے اور قابل قدر جو چیز ہے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کا گھوڑا، ایک انسان کا گھوڑا اور تیسرا شیطان کا گھوڑا۔ رحمان کا گھوڑا وہ ہے جو فی سبیل اللہ باندھا جائے، اس کا گوبر، اس کا پیشاب اور لید سب کا اجر ہے۔ پھر آتا ہے شیطان کا گھوڑا جس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے، اور پھر آتا ہے انسان کا گھوڑا۔ تو انسان کا گھوڑا جس پر لوگ سواری کرتے ہیں، جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، یعنی جب انسان مسومہ، جب نشان زدہ کوئی چیز لیتا ہے، تو آپ دیکھیے والخیل مسومہ میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو مسومہ جو الفاظ ہے وہ کیا ہے، برانڈڈ چیزوں کے لیے آتا ہے، اعلیٰ ترین قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ تو اس وقت عربوں میں جو زیادہ تر جو چیزیں چلتی تھیں وہ کیا تھی، سواری کے لیے وہ چلتی تھی جو ہے گھوڑے وغیرہ، تو گھوڑے اس وقت کی سواری تھی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں لیٹسٹ ماڈل کی جو سواری ہے اس کو دیکھا جائے گا، تو آج جو لیٹسٹ ماڈل کی جو سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ بلیٹ، ہر کوئی بلیٹ پسند کرتا ہے نا، چاہے جتنی بھی اس کے پاس گھر میں گاڑیاں ہوں، تو اس کے پاس کیا ہے، لیٹسٹ اگر بلیٹ ہوگا تو وہ اس پہ چلنا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ برانڈڈ ہے، نام ہی کیا ہے بلیٹ۔ اسی طریقے سے جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت سے طریقے کی کار لے لیں، چاہے بائکس لے لیں، چاہے کچھ بھی، تو وہ برانڈڈ کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ تو جب اس پر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، اس کے اندر تکبر آتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ان سب کے پیچھے کیا ہے، انسانوں کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ تو مسومہ کا جو لفظ ہے کس سے ہے، اس کا روٹ ورڈ سین واو اور میم سے ہے۔ اس کی میننگ کیا ہوتا ہے، مسومہ نشان لگے ہوئے، نشان زدہ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ برانڈڈ قسم کی چیزیں، لیٹسٹ قسم کی جو ماڈل چیزیں ہوتی ہیں، لیٹسٹ ماڈل یا برانڈڈ قسم کی چیزیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ والخیل مسومہ، تو اس وقت کیا تھا، اس وقت مراد لیے جاتے تھے جو نشان زدہ گھوڑے ہوتے تھے، جو برانڈڈ قسم کے جو گھوڑے ہوتے تھے، کیونکہ عربوں کے جو سواری کا جو مین جو سادھن تھا وہ کیا تھے، گھوڑے تھے۔ تو گھوڑے ان کے اس وقت میں جو سادھن تھے، تو جب بھی کوئی برانڈڈ بہت اچھا بہت بڑھیا گھوڑے پہ بیٹھ کے چلتا تھا تو اکڑ کے چلتا تھا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو صبح کے وقت 2 دعائیں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں میں سے جسے بھی میرا مالک بنایا ہے نا، تو مجھے اس کے سب سے پسندیدہ اہل اور مال میں سے بنا دے، یعنی کہ وہ گھوڑا خود دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ جو ہے جس سے میرا مالک ہے اس کو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بنا دے، یعنی کہ وہ گھوڑا دعا کرتا ہے۔ تو خود گھوڑا دعا کر رہا ہے، اور یہاں ہم نے پڑھی جو حدیث، اس میں جو پتہ چلتا ہے کہ رحمان کا گھوڑا، انسان کا گھوڑا اور شیطان کا گھوڑا۔ رحمان کا گھوڑا تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں لگایا جائے، پھر جو انسان کا گھوڑا وہ ہے جو انسان اپنی صرف ضروریات پوری کرے، اور پھر شیطان کا گھوڑا وہ ہے جو انسان کیا ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے چلتا ہے، لوگوں کو تکبر سے اور لوگوں کے اندر گھمنڈ سے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، صرف اس لیے استعمال کرتا ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں، لیکن وہ اس لیے رکھتا ہے ان چیزوں کو تاکہ وہ لوگوں کے بیچ وہ دکھاوا کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں گیراج میں بہت ساری گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، تو ان کو اس کی ضروریات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کس لیے رکھے ہوتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے نا۔ تو پہلے ہی بتا دی کہ وہ کیا ہے، شیطان کا گھوڑا ہے، یعنی کہ آج جس کے پاس میں بہت ساری لگژریز گاڑیاں ہیں، برانڈڈ گاڑیاں ہیں، لیکن وہ اس کی ضروریات کی بھی نہیں ہے، ایکسٹرا کی ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جائیں گی، اسی طریقے سے وہ شیطان کے گھوڑے میں آ جائیں گی۔ لیکن اللہ کا جو گھوڑا ہوتا ہے، رحمان کا جو گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے
جہاد کیا جائے، فی سبیل اللہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں لگا جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے، بائک ہے، اسکوٹی ہے، جس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کے اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ اللہ کا یعنی کہ رحمان کا گھوڑا ہو جائے گا، جس کے اندر آپ پیٹرول ڈالیں گے، اس کی سروسنگ کرائیں گے، وہ سب کیا ہے آپ کے لیے باعث اجر و باعث ثواب لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ والانعام اور مویشی جانوروں کی محبت کو انسان کے لیے کیا کر دیا گیا؟ خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ مویشی جانور پر عرب کی معیشت کا انحصار تھا اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ رب العزت نے اسی لیے بندوں پر اپنے انعام کا بھی تذکرہ فرمایا، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل اثقالہم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ سورہ نحل آیت 5، 6، 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے چوپائے پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بہت سی فوائد بھی ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے جمال ہے، اور جب شام کے وقت تم چرا کے لاتے ہو، اور وہ جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے لیے بوجھ اس شہر تک کی اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تک کہ تم جانو کی مشقت کیے بغیر کبھی پہنچنے والے بھی نہیں تھے۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والحرث اور کھیتیوں کے ساتھ انسان اور حیوان کی زندگی کیا ہے؟ اس کا بقا ہے، زندگی گزارنے کا تعلق بھی جڑا ہے نا۔ بغیر کھیت کے کیا انسان زندہ رہ سکتا تھا نا؟ نہیں۔ تو ان کی ضروریات تمام ضروریات سے بڑھ کر ہے۔ انسان اور حیوان کی جو خوراک ہے انہی کھیتوں سے حاصل ہوتی، اس لیے ان کی محبت دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رچا بسا دی ہے۔ ہر انسان کو لہلہاتے کھیت اچھے لگتے ہیں، سرسوں کے کھیت اچھے لگتے ہیں، گیہوں کے کھیت اچھے لگتے ہیں۔ کوئی بھی آپ دیکھیں ایسا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ مجھے یہ کھیت پسند ہی نہیں ہے، مجھے دیکھنا پسند ہی نہیں ہے، چاہے جتنا وہ ایجوکیٹڈ ہو جائے، چاہے جتنا وہ ہائی فائی ہو جائے، جتنا وہ بہت بڑا انسان ہو جائے، لیکن ہر انسان کو یہ چیزیں مرغوب ہے اس کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر ڈال دی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں ہیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ زندگی کا صرف اور صرف سامان ہے۔ یہ مرغوبات دنیا کی زندگی کے لیے ضروری سامان ہیں، یہ مرغوبات ہمیشہ کی اعلیٰ زندگی کا سامان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وقتی طور پر ہے۔ مرغوبات سے زیادہ قیمتی، زیادہ بلند اور زیادہ پاکیزہ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کیا ہے؟ وہی مین ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ بس سامان زندگی ہے، بس زندگی آپ گزار لے، اتنا دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چٹائی پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک دن چٹائی پر سو کر بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے بیٹھے تو ان کے جو بدن میں نشان پڑے ہوئے تھے چٹائی کے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے بستر نہ بچھا دیں، بستر نہ بنا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے تعلق کیا ہے؟ میں تو دنیا میں ایک ایسا سوار کی طرح ہوں جو دوران سفر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے اور آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر چل دیتا ہے، یعنی اپنی منزل کی طرف اٹھ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی ایک مومن کا جو سفر ہے وہ کیا ہے؟ بس ایسے ہی اتنا ہی دیر کا ہے جیسے کہ ایک کوئی سوار چل رہا ہے، پھر اس نے راستے میں تھوڑا سا درخت دیکھا ایسا جس کے نیچے چھاؤں ہے، ٹھنڈی چھاؤں، تو اس نے کچھ وقت آرام کر لیا اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے، اور پھر کیا اٹھا اور پھر اٹھ کے چل دیا۔ تو دنیا کی چیزیں دراصل کیا ہیں؟ دنیا کی چیزوں کی اہمیت کا احساس انسان کو آخرت سے کس طرح سے غافل کر دیتی ہے نا۔ تو دنیا میں انسان اپنے اوپر اور بچوں کے مستقبل کی جو تعمیر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دنیا اس سے آگے بھی کوئی مستقبل بھی ہے، یعنی کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ یہ دنیا دراصل کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے، اور مجھ سے میرے فیوچر کے بارے میں اور بچوں کے فیوچر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دنیا میں انسان اپنے اور بچوں کے فیوچر کے تعمیر میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دنیا سے آگے بھی کوئی مستقبل ہے، یعنی کہ
آخرت بھی آگے آنی ہے، جس کی اسے کیا ہے آج ہی تعمیر کرنی ہے، اسے اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں انسان کو اپنا گھر آباد کرنا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کے سوا کوئی اور بھی گھر اسے آباد کرنا، یعنی کہ آخرت میں جو جنت میں جو گھر اسے بنانا ہے نا، اسے تیار کرنا ہے، جنت کا گھر بھی اسے بنانا ہے، یہیں رہ کر بنانا ہے، لیکن وہ ایک جو مٹی اور غارے کا گھر ہے اسے بنانے میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی گھر کو ہی بھول جاتا ہے، اس سے غفلت برتتا ہے۔ دنیا میں جو ہے دولت سمیٹنا اور جائیداد سمیٹنا اور بنانا انسان کو اتنا قیمتی لگتا ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے سوا کوئی اور بھی دولت ہے جس کو اسے حاصل کرنی ہے، اور جسے اسے یہاں پر اپنا تھوڑا وقت جو ہے اس کو وقف کرنا چاہیے، لیکن وہ ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس تو کیا بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب پانی کی طرح ہے، اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہے تو کشتی کے لیے مفید ہے، اور اس کے مقصد جو پورا کرنے والا ہے۔ تو اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہی کشتی کیا ہو جائے گی نا، وہ غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی نا۔ مان لیے مثال کے طور پر کوئی بھی کشتی ہے، اس کے اندر کوئی ہول ہو گیا تو پھر وہ کیا ہوگی، کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کا مال و متاع جب تک انسان کے دل پر غالب نہ ہو جائے تو اس کے لیے دین اور دنیا میں مددگار ہے، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جاتا ہے تو دل کی کیا ہو جاتی ہے، بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ کشتی والا ہے نا، جب کشتی کے اندر ہول ہو جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اسی طرح سے انسان کے دل بھی ہوتا ہے، جب وہ اس کے اندر دنیا کی محبت اتنی زیادہ رچ بس جاتی ہے کہ وہ دنیا میں اس کا دل ڈوب جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کی آخرت کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 15۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز، جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو مذکورہ چیزیں ہیں اسی میں مت کھو جانا تم، بلکہ ان سے بہتر وہ زندگی ہے اور اس کی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، جن کے مستحق کون لوگ ہیں، متقین ہیں، اہل تقوی ہیں، اہل تقوی لوگ ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان باغات میں متقی ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں کیا ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی، وہاں پہ رضامندی بھی ہوگی۔ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوں گی، ان کے نیچے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی ان باغات جو بہشت کے باغات ہوں گے ان کے اطراف اور کنارے میں کیا ہے، مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے، مثلاً دودھ کے، شہد کے، شراب کے اور پانی وغیرہ کے، یہ سب نہریں وہاں پہ رواں دواں ہوں گی۔ خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے، اس سے نکال کر کہیں نہیں جانے والے وہ۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی گھر بناتے ہیں ساری زندگی کا مال متاع لگا کر، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو گھر پرانا ہو جاتا ہے، 10 سال پرانا، 20 سال پرانا، 50 سال، پھر وہ کیا ہوتا ہے، گرنے لگتا ہے، ڈھہنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، روز کچھ نہ کچھ اس میں ٹوٹنا ٹپکنا لگا رہتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے گھر کا جو ٹھکانہ ہوگا، اللہ کے گھر کی جو باغات ہوں گے، اللہ کے گھر کی جو جنتیں ہوں گی، اللہ کے گھر کے جو محلات ہوں گے، وہ ابدی اور ہمیشگی کے ہوں گے، اور وہاں کچھ بھی نہیں نکلنا ہوگا انسان کا، وہاں سے نکال کر کہیں اور جانا بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ تو ان کا اس سے نکل جانے کا اور ان کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ وہ اس سے نکلے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، یعنی ایسی بیویاں ہوں گی جو ان کے لیے ہوں گی کیا، پاکیزہ ہوں گی، اور ازواج ہوں گی مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے بو، میل، پسینے
اور نجیس چیزوں سے پاک صاف ہوں گی، جیسے میل کچیل، بدبودار، حیض و نفاس میں کتنی اسمیل آتی ہے عورتوں کے پاس سے نا، ان تمام نجاستوں سے، پیشاب پخانے سے، بدبو سے، حیض سے، نفاس سے، گندگی سے، ہر تمام گندگی چیزوں سے پاک صاف ہوں گی۔ وردوان من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوشندی دے گا، اللہ کی رضامندی فرمائی جائے گی ان کے لیے، اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنتیوں سے فرمائے گا، اے اہل جنت، تو جنتی والے کہیں گے، جنت والے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ کی خدمت کے لیے بار بار حاضر ہیں، یعنی بار بار حاضر ہیں اللہ، تو ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، حالانکہ تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، ساری نعمتیں عطا فرما دی، جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب، اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، میں اپنی رضامندی تم پر نازل کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان ایسے اہل جنت میں داخل فرمائے کہ جن کو رب کی رضامندی مل رہی ہو، اللہ کی رضامندی مل رہی ہو، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت 16، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائیں، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان دل میں راسخ یعنی یقین کو کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم دل میں راسخ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، راسخ یقین کے ساتھ اللہ پر اور رسول پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ نے اپنے رسولوں کی طرف نازل فرمایا ہے۔ تو ایمان کی وجہ دراصل کیا ہے؟ ایمان کی وجہ کیسے ہوئی؟ توبہ کی توفیق سے نصیب ہو گئی۔ تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 17۔ جان بوجھ کر ہر وقت توبہ کرنے والوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، جو غلطی سے نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں جنت الفردوس کے جو وارث ہونے والے متقیوں کی صفت ایمان اور خشیت اور ان کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاغفر لنا وقینا عذاب النار، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ایمان لانے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال صالح کی جزا اور گناہ کی سزا ملے گی، اس لیے اسے گناہ کی بخشش کی فکر ہوتی ہے اور وہ آگ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کرتا ہے، اور بہت خوبصورت دعا ہے یہ دعا، اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں تو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو متقی سب سے پہلے اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں بھی کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر نا آپ کی کتاب پر، اے ہمارے رب، ہم آپ پر یعنی اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر یعنی آپ پر اور آپ کی کتاب پر اور آپ کے نبیوں پر ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان کی بنیاد پر دراصل ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت، ہم اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیے۔ تو متقی جو لوگ ہوتے، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے ایمان کی بدولت ہمارے گناہ
بخش دیجئے، اپنی رحمت سے ہماری خطائیں معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیے۔ متقیوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جو ہے نا گناہوں کے برے نتیجے یعنی جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے۔ اس آیت سے رات کے آخری حصے میں استغفار کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں بابرکت اور بلندی والا معبود پہلے آسمان پر اتر کر اعلان فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سائل، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ آیت نمبر 17 دیکھیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس آیت میں متقیوں کی جن صفات کمال کا تذکرہ ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ صبر ہے، صداقت ہے، قناعت ہے، انفاق ہے اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ آیت نمبر 16 سے لے لیں تو یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ بخشش مانگتے ہیں اور آگ کے عذاب سے بچانے کی دعا کرتے ہیں۔ جی، تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں تو ان کی صفات کیا ہوتی ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں سحری کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو اسحار یہاں پہ جو مراد ہے وہ تہجد کا وقت ہے، وہ تہجد کے وقت میں اللہ کے آگے رو رو کر کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں مغفرت کی۔ تو الصابرین، صبر کرنے والے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر کاربند رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی کے کاموں یعنی گناہوں کے کاموں سے بچنے کے لیے استقامت اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق پیش آنے والے مصیبتوں اور مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ یعنی الصابرین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہتے ہیں، پریشانی، مشکلات، تنگی، بیماری، ہر حال میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان بندہ مومن گناہوں سے بچتا ہے تو اس پر بھی کیا ہوتا ہے، وہ صبر ہی کر رہا ہوتا ہے نا۔ والصادقین، جو اپنے ایمان، اقوال اور حالات میں کیا ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ سچے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، سچ بولتے بولتے یہاں تک کہ ان کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں سچے ہوتے ہیں، ان کی بات سچی ہوتی ہے، ان کی زبان سچی ہوتی ہے، ان کی قسم سچی ہوتی ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک کی صرف و صرف سچے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو بندے ہوتے ہیں وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ والقانتین، اور وہ فرما برداری کرنے والے یعنی ہر وقت اللہ کی اطاعت گزار بندے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ جو دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ قانتین سے مراد قتادہ نے بتایا ہے، قتادہ ایک اسکالر تھے بہت بڑے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ قانتین سے مراد وہ جو دل کی خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر آتا ہے الفاظ والمنفقین، جو اس سے مراد کیا ہے، خرچ کرنے والے، اور جو خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے جو بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 3 گھوڑے کے بارے میں پڑھا نا، اللہ کا گھوڑا یعنی رحمان کا گھوڑا، شیطان کا گھوڑا، اور تو وہ اللہ کے جو گھوڑا وہی ہوگا نا جو اللہ کے راستے میں جو لگاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی سواریاں لگا دے، چاہے وہ اپنے گھوڑے لگا دے، چاہے وہ اپنے آپ کو لگا دے، ہر چیز اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانے والے والمنفقین میں آتے ہیں۔ والمنفقین یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے وہ لوگ۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کے اندر کیا کیا چینجنگ آتی ہے نا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کے اندر سب سے اہم چیز دیکھیں آپ، کیا چیز ختم ہوتی ہے، بخیلی ختم ہو جاتی ہے، کنجوسی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انفاق یعنی خرچ کرنے سے مومن کیا ہوتا ہے، عملاً انسانی اخوت کو ذاتی خواہشات اور لذات پر ترجیح دیتا ہے۔ انفاق کی وجہ سے مومن دولت کے ہاتھوں رسوا نہیں ہوتا ہے۔ پھر انفاق سے مومن سوشل
سیکیورٹی کا ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جو سب انسانوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے بہت فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا معاشرے میں ہوتا ہے، سال بھر میں ایک جو خرچ کرنے کی باری آتی جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو ہی دینے میں لوگوں کو چھینکیں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے لو بھائی رمضان پھر سے آ گیا اور مجھے پھر سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہے نا، وہی ان کو دینا دشوار ہوتا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ تو شاید ہی کچھ لوگ کرتے ہوں، تو اسی لیے ان کی کوالٹیز بتا دی گئی۔ جو لوگ بہترین لوگ ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو بھی ان کو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ تو اس آیت کا جو مفہوم ہے دراصل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق اور مدبر ہے، وہ خود گواہی دے رہا ہے، اور اس کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کیا ہے، ایک ہے۔ تو اللہ کی گواہی کیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر پہلی چیز تو آپ دیکھیں کسی کی گواہی سچی ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کی جو گواہی ہے اس سے بڑھ کر کس کی گواہی سچی ہو سکتی ہے اور حقیقت ہو سکتی ہے نا؟ تو اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی حق اور سچی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا جو صرف اور صرف وہی معبود ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا واحد اور اکیلا خالق اور مالک و مدبر ہے۔ اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اسی کا کیا ہے حکم سب جگہ ہوتا ہے۔ کائنات میں پوری جگہ سب جگہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں توحید کا پختہ ترین ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی اپنی گواہی اور اس کی مخلوق میں سے معزز ترین جو فرد ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے، فرشتے ہیں، اور پھر کیا ہے اس کے بعد علماء ہیں، علماء کی گواہی ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور جو کچھ وحی کے ذریعے سے پیدا، یعنی وحی کے ذریعے سے بیان کیا گیا، یعنی کہ جو وحی یعنی سے مراد جو انزال ہے، نازل ہونے والی وحی، اس کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی شہادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ہے کہ اس نے توحید پر قطعی دلائل قائم فرمائے ہیں، اس عظیم اصول پر آفاق اور انفاس کی دلائل قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ بھی توحید کا علم لے کر اٹھتا ہے، اس نے ہمیشہ توحید کا انکار کرنے والوں اور مشرک کے خلاف اس کی مدد کی ہے، یعنی اللہ نے اپنے توحید والے بندوں کی ہی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہے اسی کی طرف سے ہے، اسی کے سوا کوئی مشکلات دور کر نہیں سکتا، یعنی اللہ کے سوا توحید پر آنے والے بندوں پر جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ آپ دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کیا دشمنی تھی، ان کی پرسنلی دشمنی تھی اپنے قوم سے اور نمرود سے؟ نہیں، توحید پر تھے نا ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ان کی پورے قوم سے، ان کے والد سے اور نمرود بادشاہ سے دشمنی ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پر رٹ گئے تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی، تو اللہ کی فتح و نصرت آئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتے اور اہل علم بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ فرشتوں کی گواہی کا علم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہوا ہے،
فرشتے نہ ہم نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی، لیکن رسولوں نے بتایا کہ واقعی میں فرشتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ نے بتایا اس قرآن کریم میں ہمیں کہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اس لیے ہمارا اس پہ یقین ہے۔ یہ ویسے غیب کی خبر میں سے ہے۔ وَأُولِي الْعِلْمِ، اور اہل علم سے مراد کیا ہے؟ اہل علم نے بھی گواہی دی۔ تو اہل علم سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اور سنت کا علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر جو شخص ہے ہم اس پہ اعتبار کر لیں، ہر جو بھی پڑھنے والا ہے، ایم ٹیک ہے، بی ٹیک ہے، آئی ایس ہے، ڈاکٹر ہے، ہر ایک کی اعتبار ہی کر سکتے ہیں۔ تو اہل علم سے مراد وہ لوگ جو قرآن اور سنت کے ماہرین ہوتے ہیں۔ اہل علم کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ تمام دینی معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر توحید کے معاملے میں علماء کا توحید پر اتفاق ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دی ہے اور توحید تک پہنچنے کے راستے بھی بتائے ہیں، یعنی کہ ہر علماء اور عالم نے توحید تک پہنچنے کے دلائل اور راستے بھی بتائے ہیں۔ اہل علم اپنے علم کی وجہ سے باقی ساری کائنات کے مقابلے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہوں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اپنے مالک اور اپنی خلق اور اپنی مخلوق پر کیا ہے؟ غلبہ رکھنے والا ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، اپنے تصرف میں حکیم ہے۔ وہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر نہیں رکھتا۔ مسند احمد کی حدیث میں یہ ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے رب، اے ہمارے پروردگار، اور میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائم، کہ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے پروردگار میں نے بھی گواہی دی، میں بھی کیا ہوں؟ اس پر گواہ ہوں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔